بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ جاہل احمق ہے۔ اس کی بات سنیں۔ تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال۔ جس کا نام ہی ہے فالتو، اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ اس جاہل نے اس چھوٹی سی کلپ میں 3 باتیں غلط کہی۔ ہم ان تینوں کی حقیقت کھولیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ نفل کا مطلب ہوتا ہے فالتو، اور فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب فالتو ہے، نفل ہے یعنی فالتو ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ فالتو کا مطلب ہوتا ہے بیکار کی چیز، بے فائدہ چیز، ایسی چیز جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، جبکہ نفل کہتے ہیں ایسا کام جو ضروری اور لازم نہ ہو۔ یہ جاہل بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان نوافل کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے جان بوجھ کر ایسے لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ ان نوافل کے بارے میں بڑے فضائل اور ترغیب آئی ہے۔ فجر کی 2 رکعت نفل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اسی طرح رات دن میں نوافل کی 12 رکعت پڑھنے کی ہی نہیں بلکہ اس پر پابندی کرنے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس پر جنت میں ایک محل کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ اگر فرائض میں کوتاہی نکل آئی تو نوافل سے اس کی بھرپائی کی جائے گی اور ان سے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ اس حساب سے نوافل صرف فائدے کی چیز ہی نہیں بلکہ ضرورت کی بھی چیز ہے۔ بہرحال ان نوافل کے بڑے بڑے فضائل اور فائدے ہیں۔ ان کو کوئی احمق ہی فالتو کہہ سکتا ہے، یا پھر وہ جس کو دین سے دشمنی ہو۔ دوسری بات یہ کہی کہ احادیث میں ان نمازوں کو کہیں بھی سنت نہیں کہا ہے، بلکہ 2 ہی لفظ آئے ہیں، فرض اور نفل۔ سنت کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے۔ میں اس جاہل سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تو نے نفل کا ترجمہ کیا تو سنت کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ سنت کا ترجمہ ہوتا ہے طریقہ، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ عربی میں کہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا اردو میں کہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ آپ کا طریقہ ہے اور وہی سنت ہے۔ کیا ان نمازوں کے بارے میں یہ جاہل یہ کہہ سکتا ہے کہ ان نوافل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہنا صحیح نہیں ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ سنت کا تعلق عمل سے اور پسند سے ہے۔ جو عمل زندگی میں آیا وہ خود سنت بن گیا، اور جس کو پسند کیا وہ خود سنت بن گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان نوافل کے لیے فقہا نے سنت کا لفظ طے کیا ہے، بلکہ جو اعمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ سنت ہیں، چاہے فقہا سنت کہتے یا نہ کہتے۔ اور جب یہ آپ کا طریقہ اور سنت ہے تو اس کی اہمیت و ضرورت دوسرے احادیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علیکم بسنتی، یعنی میری سنتوں کو لازم پکڑو۔ اسی طرح من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اگر اس جاہل کی بات مان لے کہ نفل نمازوں کے بارے میں سنت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے اس لیے اس کو سنت نہیں کہنا چاہیے یا وہ سنت نہیں ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو لازم پکڑنے کی تاکید کی ہے، کیا اس سے صرف وہی اعمال مراد ہوں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ سنت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جن اعمال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ سنت کا لفظ استعمال نہیں کیا وہ سب اعمال ان حدیث سے خارج ہوں گے؟ یعنی سنت کو لازم پکڑنے کی تاکید میں صرف وہی اعمال آئیں گے
جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ سنت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر سنتوں کا دائرہ بہت ہی زیادہ محدود ہو جائے گا، اور وہ بے شمار اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں یا کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے بارے میں صاف طور پر یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے، وہ سارے اعمال سنت ہونے سے نکل جائیں گے اور ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس ظاہر کی بات مانے تو زندگی میں صرف 10 یا 20 سنتیں رہ جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے علیکم بسنتی، ان جیسی حدیثوں میں صرف وہ اعمال ہی رہ جائیں گے جن کے لیے صاف طور پر احادیث میں سنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس بات کو خود وہ جاہل بھی قبول نہیں کر سکتا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اعمال کو علیکم بسنتی جیسی روایات میں سنت سمجھ کر شامل کیا جا سکتا ہے، تو نماز جیسے اہم عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کیوں نہیں کہا جائے گا؟ بس معلوم ہو گیا کہ اس نے جو یہ کہا ہے کہ ان نوافل کو فقہا نے اپنے طور پر سنت کہا ہے، یہ بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کے کرنے سے سنت بن جاتا ہے، اسی طرح کوئی بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کرنے سے سنت بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات اس احمق کو معلوم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے جو کہا کہ احادیث میں صرف 2 الفاظ ہیں، فرض اور نفل، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نوافل کے لیے کثرت سے تطوع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے رضاکارانہ کوئی کام کرنا، فرض نہ ہونے کے باوجود اپنی خوشی سے کوئی کام کرنا، اس میں کہیں بھی بیکار یا فالتو کا معنی نہیں ہے۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آج تک کسی بھی مفتی یا فقیہ یا عالم نے یہ نہیں کہا کہ نوافل کے بغیر فرائض ادا نہیں ہوتے۔ اگر کوئی سنن و نوافل نہیں پڑھتا ہے تو بلا شبہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا، ہاں، لیکن علماء اور فقہا ان نوافل کو فالتو نہیں کہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نوافل فالتو نہیں، بلکہ یہ مرزا خود ایک فالتو جانور ہے۔